کو. عجیب بات سنو, کام کی کمزوری کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کام بہت کمزور ہے. کام کی کمزوری کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں عملے کا موضوع سے ہٹ کر سوچنا اور بولنا یہ کام کی کمزوری ہے. عملے کا موضوع سے ہٹ کر سوچنا اور بولنا یہ کام کی کمزوری ہے. آپس میں بیٹھے ہیں, موضوع سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. تنہائی میں بیٹھے ہیں, موضوع سے ہٹ کے سوچ رہے ہیں. عملے کا موضوع سے ہٹ کر بولنا اور سوچنا یہ کیا ہے؟ کام کی کمزوری ہے. منافقین کا پرانا طریقہ ہے ایسی خبروں میں الجھاؤ لوگوں کو. سمجھے بھی؟ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نا, اخبار مختلف خبریں ہوتی ہے. اخبار کا مقصد کیا ہے؟ سنو تو کیسی اہم بات. حضرت فرما رہے ہیں اخبار کا مقصود عوام کے ذہن کو اپنی چاہت کے مطابق پھیرنا ہے. اخبارات کا کیا مقصود ہے بولو؟ عوام کے ذہن کو اپنی چاہت کے مطابق پھیرنا ہے. الگ الگ خبریں لائیں تاکہ لوگ یہی سب باتیں کریں. ٹھیک ہے بھائی, عملہ کام میں یکسور ہے. چوتھی بات سنو, حالات سے بے خبر ہو کر چلو. کیسے؟ حالات سے بے خبر. حالات سے بے خبر ہو کر چلو. جتنا حالات سے بے خبر رہو گے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہو گے. جتنا حالات سے بے خبر اتنا فتنوں سے محفوظ رہو گے. بھائی کام کی مشغولی بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ کام کی مشغولی. فتنے ختم ہوں گے. غزوہ مریسی میں ایسے ہی ہوا تھا نا, پانی پینے پر دو صحابہ کے درمیان میں آپس میں کچھ انتشار ہو گیا, بات آگے بڑھ گئی. منافقین کو موقع مل گیا مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کا. آپ کے سامنے اتنا چلایا کہ صحابہ کرام تھک کر سخت دوپہر کے موقع پر گرم ریت پر لیٹ گئے. اتنا تھکایا. جی بھائی, کام کی مشغولی بڑھاؤ. حضرت فرما رہے ہیں سنو عجیب بات ہے, اگر صبر نہیں کرو گے تو قومیت پر آ جاؤ گے. کس پر آؤ گے؟ صبر نہیں کرو گے تو قومیت پر آؤ گے, اور قومیت پر آنے سے فتنے اور جھگڑے ہوتے. کس پر بولو؟ صبر نہیں کرو قومیت پہ آؤ گے نا, یہ میری قوم کا, یہ میری قوم کا, یہ میرے حلقے کا, قومیت پر آؤ گے, اس سے فتنے پیدا ہوں گے. کام کی مشغولی فتنوں کو جڑ سے ختم کرے گی. کام کی مشغولی فتنوں کو جڑ سے ختم کرے گی. ایک بات سنو, عجیب بات حضرت فرما رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی تردید میں ہیں اور امت اللہ نے اس کے نبی کے ارتداد میں. ہم کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تردید میں, اور امت کہاں ہے؟ اللہ اس کے نبی کے ارتداد میں. امت مرتد ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے کی تردید میں. وہ کہہ رہے تو غلط, وہ کہہ رہے تو غلط. ہم ایک دوسرے کی تردید میں, اور امت کیا بولو؟ اللہ اس کے نبی سے مرتد ہو رہی ہے. حضرت کیا فرما, سننا ہے جملہ. حضرت فرما رہے اب غلطیوں کے اتنے تذکرے ہوتے ہیں جتنے تذکرے صحیح بات کے نہیں ہوتے. کس کے بولو؟ غلطیوں کے. جہاں کوئی ساتھی کوئی غلطی ہو گئی اس کا تذکرہ کرتے. صحیح بات کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا بولو غلطیوں کے تذکرے کرتے. حضرت فرما رہے ہیں اس کا نتیجہ ہوا کہ غلطیاں معروف ہو گئی, اصول غیر معروف ہو گئے. کیا؟ غلطیاں معروف ہو گئی اور اصول غیر معروف ہو گئے. عجیب بات سنو, حضرت فرما رہی ہیں جتنا تذکرہ کرو گے اتنا باطل کو قوت ملے گی. جتنا تذکرہ کرو گے اتنا باطل کو قوت ملے گی. کیسے مزے کے. حضرت فرما رہے ہیں ساتھیوں کی فضیلت وہ نہیں جانتا ہے جو خود اللہ کے نزدیک صاحب فضیلت نہیں ہوتا ہے. سنو تو صحیح, ساتھیوں کی فضیلت وہ نہیں جانتا ہے جو خود اللہ کے یہاں صاحب فضیلت نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بولے اس کا میرے نگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. حضرت فرما رہی ہیں کہ دوسروں کے مقام کا انکار وہ کرتا ہے جس کا اللہ کیا مقام نہیں ہوتا ہے. بولے اس کا میرا کوئی مقام نہیں ہے. بولے کہ تیرا اللہ کیا مقام نہیں ہے. سمجھے بھائی. حضرت فرما رہے جو عند اللہ, جس کا اللہ کیا مقام نہیں ہوتا ہے وہ ساتھیوں کی فضیلت نہیں جانتے. جس کا اللہ کیا مقام نہیں ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار اس کی میرے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اس لیے سمجھے بھائی.